کہ وہ ایک وقت کی اہمیت نہیں سمجھتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اس وقت جو وقت ہے پاکستان میں تقریباً پاکستان جتنی میری عمر ہے, میں نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی جذبہ, جنون اور ایک پبلک میں کنسنسس ایسا نہیں دیکھا. ساری قوم, اور ایسے لگا ہے کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جو میں نے کوئی نئی بات کی تھی. میں تو 26 سال پہلے سے لگا ہوا تھا کہ میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا, قوم کو نہیں جھکنے دوں گا. میں نے تو کوئی نئی بات نہیں کی. یہ ساری چیزیں میں 26 سال پہلے کہتا تھا. لیکن لگا ایسا ہے کہ اللہ نے ایک دم ایک قوم کو جگا دیا اور لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے کہ دیکھیں عوام مضبوط ہے, عوام غیرت مند ہے, عوام دلیر ہے. عوام کو جب ٹیسٹ کرو عوام کھڑی ہو جاتی ہے. زلزلہ آتا ہے لوگ خود ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب وہ اتنا بڑا سیلاب آیا تھا, مجھے یاد ہے جدھر بھی پاکستانی تھا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا. اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا لیکن قوم خود ہی کھڑی ہو گئی لیڈرشپ کے بغیر. قوم مضبوط ہے, تکڑی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اوپر اس قوم کے اوپر کرپٹ ترین, بزدل اور غدار ہمارے اوپر بیٹھے, جنہوں نے یہاں کا پیسہ, غریب آدمی جاتا ہے باہر 14 گھنٹے 18 گھنٹے کام کر کے پیسے بھیجتے ہیں پاکستان ریمیٹنسز میں. اس ملک میں اگر یہ آج 31 یا 32 ارب ڈالر کے وہ پیسے نہ بھیجے تو ہمارا ملک 6 ارب تو سارا IMF سے ہمیں ملا ہے. تو یہ اگر پیسے نہ بھیجیں, جو اصل اس ملک کا اثاثہ ہے, محنت کا لوگ ہے, کس طرح ملک سے باہر جاتے ہیں, کس طرح ویزے لیتے ہیں, لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں, دھکے کھاتے ہیں, 8 ایک کمرے میں بیچارے رہتے ہیں پیسے بچانے کے لیے. وہ محنت کش ملک میں پیسہ بھیجتا ہے. اور یہاں یہ کرپٹ, یہ غدار ملک ہے, یہ چور اور ڈاکو یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں. کوئی مجھے دنیا میں ملک بتائیں جس کا 3 دفعہ پرائم منسٹر سب سے مہنگے لنڈن کے علاقے میں مے فیئر میں وہ ٹھہرا ہوا ہے, سب سے مہنگے, یعنی جو وہ اپارٹمنٹس ہیں مے فیئر کی, میں جانتا ہوں لنڈن. ایک بیٹا 8-9 ارب روپے کے گھر میں رہ رہے وہاں ون ہائیڈ پارک پہ. سارے اربوں پتی ہیں, پراپرٹیز ان کی سارے لنڈن میں لوگ بتاتے ہیں کدھر کدھر پراپرٹیز ہیں اور آف شور اکاؤنٹس ہیں, اور ایک جواب نہیں دیتے کہ پیسہ آیا کدھر سے. اور ملک میں آتے ہیں لوٹنے کے لیے. یہ ہیں غدار اس ملک کے, یہ ہیں میر جعفر اور میر صادق. اور یہ آج شہباز شریف نے کوئی ڈرامہ کیا, کیونکہ اس طرح بڑا جھوٹا, یہ سارا خاندانی جھوٹا ہے, ان سے سچ ہی نہیں بولا جاتا. کہتا ہے جی عمران خان نے کوئی بڑی فوج کی توہین کر دی. میں کل جیل میں میرا جلسہ ہے, شہباز شریف میں تمہارا جواب دوں گا وہاں صحیح معنی میں کہ میں کتنی توہین کی, اور تم غداروں نے اس ملک سے کیا کیا. تمہارا بھائی اور تم اصل میر جعفر اور میر صادق ہو اس ملک کے. چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر, ملک میں آیا پیسہ چوری کرا باہر, اور پھر آ کے NRO لے لو. پہلے مشرف سے NRO لیا اور آپ پھر آ کے NRO لے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو یہاں پہنچایا ہے. یہ ملک امیر ہے, اس میں ہر قسم کے وسائل ہیں, اس کے لوگ مضبوط ہیں, تکڑے لوگ ہیں. اور میں پھر سے کہتا ہوں, جب آپ ان کو ٹیسٹ کریں گے کھڑے ہو جائیں گے لوگ. ہم نے اتنا مشکل وقت یہ گزارا ہے, یہ جو ہمارا آتے ساتھ ہی پہلے بینکرپٹ ملک, آج یہ شہباز شریف کہہ رہے جی بڑا پتہ نہیں کیا مشکل وقت دیا ہے. مشکل وقت تو ہمیں ملا تھا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کا چھوڑ کے گئے تھے. ہم نے 11 سال میں وہی بیرونی خسارہ 11 سالوں میں سب سے کم تھا. یعنی ہم نے اپنا ڈالرز بھی سب سے زیادہ پاکستان لے کے آئے, ٹیکس بھی سب سے زیادہ ہم نے اکٹھا کیا, ایکسپورٹس بھی ہماری سب سے زیادہ, اوورسیز پاکستانی کو ہم نے انکریج کیا, ان کے لیے سہولتیں دیں تاکہ ریمیٹنس سب سے زیادہ آئیں. ہمارے کسانوں نے سب سے زیادہ 5 بڑی فصلیں ریکارڈ ہوئی. سب سے کم برصغیر میں بے روزگاری
پاکستان کے اندر تھی، ان ساری حکومت سے مقابلہ کریں تو ہمارے دور میں سب سے کم بے روزگاری تھی. اور اس کے علاوہ یہ کرونا کا دور تھا، یعنی ساری دنیا تباہ ہو گئی کرونا میں. اب ہندوستان میں لیٹسٹ فگرز کیا آئی ہیں کہ تقریباً 55 لاکھ لوگ مرے ہیں ہندوستان میں. ہمارے سے 7 گنا بڑا ہے نا. تو ہمارے 31,000 اللہ کا خاص کرم کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا، اپنی اکانومی بھی بچائی، اپنے غریبوں کو بھی بچایا. اور یہاں جا کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی بڑا مشکل پاکستان دیا. ہم وہ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے. تم نے جو امریکہ کے ساتھ مل کے، وہ ڈونلڈ لو کے ساتھ جو تم نے سازش کی ہمارے اوپر، ایک گورنمنٹ کو گروایا، جو تم نے غداری کی اس ملک کے ساتھ، تمہاری وجہ سے آج یہ حالات ہیں. ہم وہ ملک، آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لو، سسٹینیبل گروتھ پہ پاکستان نکل گیا. آپ وہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف پہلے انہوں نے کہا جی 5.6% گروتھ ریٹ نہیں ہے. ہندوستان کا اس دور میں 7% سے -7% گروتھ ریٹ گئی. اسی دور میں ہماری 0.2% سے گروتھ گئی 5.6% پہ. اور آئی ایم ایف نے کنفرم کیا یہ کوئی جعلی فگرز نہیں ہے. تو روزگار بھی ہم نے بڑھایا سب سے. دونوں حکومت کے مقابلے میں دیکھیں کہ پاکستان میں روزگار ہمارے دور میں بڑھا. ہم نے اپنی اکانومی بھی بڑھائی، ہم نے کسانوں کا بھی فائدہ کروایا. سب سے زیادہ ڈالرز پاکستان میں آئے. اور آپ آ کے ڈرامے یہاں کر رہے ہیں کہ بڑا مشکل ملک ملا. آپ نے ہمیشہ، انہوں نے ہمیشہ بدنیت لوگ، اب ذرا دیکھیں تو صحیح، سارا پاکستان کے کرمنلز آ کے اوپر بیٹھ گئے ہیں. کوئی قاتل ہے، کوئی ضمانت پہ ہے. کون سا ملک چلے گا جب آپ اس طرح کے لوگوں کو اوپر آ کے بٹھا دیں؟ کانفیڈنس کیا ہوگا پبلک کے اندر ان میں؟ اور آپ کہہ رہے جی میں فوج کو، جی میں بڑا فوج کو بچا رہا ہوں. ان کا کیا کام تھا؟ وہ بڑا بھائی فوج کو برا بھلا کہتا تھا. اور وہ بھی بزدل جب ملک سے باہر گیا، اندر چوں چوں کرتا تھا، باہر جا کے فوج کو اٹیک کیا. بیٹی اس لیے کہ وہ لڑکی ہے، دونوں بھائی اس کے باہر بھاگ گئے تھے. اور بیٹی یہاں صرف بولتی ہے کیونکہ اس کو کچھ کہتا کوئی نہیں ہے. وہ بھی فوج کو اٹیک کر رہی ہے اور ہمیں کہہ رہے ہو فوج کی بات کر رہے ہو. آج آپ ذرا یہ دیکھیں کہ کون خوش ہوا ان کے آنے پہ. سب سے زیادہ ہندوستان میں خوشیاں ہوئی ہیں. میرے جانے پہ اور ان کے آنے پہ ہندوستان میں خوشیاں ہوئی. کیوں خوشیاں ہوئی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ان لوگوں کا اپنی فوج کے خلاف نواز شریف وہ موڈی کے ساتھ کھٹمانڈو میں مل رہا تھا چھپ چھپ کے. یہی ڈون لیگز کیا تھی؟ ہندوستان کو پیغام پڑا جی ہماری تو فوج، ہماری فوج کنٹرول میں نہیں ہے. اپنی فوج کو برا بھلا کروا رہا ہے. وہاں جا کے سارا حسین حقانی جیسے لوگ جو پاکستانی فوج کے خلاف، ان کو مل رہا ہے. وہاں ساری سازشیں باہر سے ہوئی ہیں. اور شرم آنی چاہیے. ہمیں کہہ رہا ہے عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میرے کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے، میرے کوئی بینک اکاؤنٹس نہیں ہے. میں نے دم دبا کے ہر باری لندن نہیں بھاگ جانا. ہم نے یہاں رہنا ہے. ہمیں پتہ ہے اہمیت مضبوط اداروں کی، چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے فوج ہو. ہمیں پتہ ہے ہم کبھی اپنے ملک کو ڈیمیج نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں ہی رہنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو غدار ہیں ملک کے، اور ان کے خلاف یہ جہاد ہے. یہ میں پولیٹکس نہیں کر رہا، میں جہاد لڑ رہا ہوں ان کے خلاف. اور میں آپ سب کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ پولیٹکس اب نہیں کر رہے، یہ پولیٹکس سے اوپر گیم چلی گئی ہے. آپ اب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف سے جس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے. میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ اپنے حلقوں میں جائیں، کہیں دروازے پہ چلے جائیں، تحریک انصاف کا سن کے لوگ آپ کی طرف آئیں گے. جب آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے نا ووٹ لینے کے لیے، اب لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے. جو گیا مکہ مدینہ، جو گیا، جتنے ہمارے لوگ عمرے پہ گئے، ویسے یہ ٹائم نہیں تھا عمرے پہ جانے کا. نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. شہریار یہ ٹائم تھا، یہاں مجھے نہیں شوق عمرے جانے کا، باہر میں کیوں یہاں اس دن کا بیٹھا ہوا. یہ ٹائم ہے جتنا ایک ایک آپ کا گھنٹہ امپورٹنٹ ہے. آپ ملک کی تقدیر بدلنے نکلے ہیں. پہلی دفعہ اتنی بیداری آ گئی، لوگ خود ہی کھڑے ہو گئے ہیں. میں نے کبھی اس طرح کا ماحول نہیں دیکھا. جتنی آپ اس وقت لوگوں کے اندر جائیں گے، لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے.
جو بھی گیا مکہ مدینہ، جس نے شہریار کی شکل دیکھی تو اس کے پاس سارے پہنچ گئے. پوچھو اس سے کیا. دوسروں کو انہوں نے جو آوازیں لگائیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کب گئے ہیں وہاں. ہم تو اپنی وہ شب دعا کر رہے تھے. ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کیا ہوا ان کے ساتھ. لیکن یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں، یہ اتنے کرمنلز ہیں، ساری زندگی جھوٹی ایف آئی آر، جھوٹے کیسز. یہ شہباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں. ہیومن رائٹس کے اندر اس کی رپورٹ ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ. اور وہ قاتل کو بنا دیا انٹیریئر منسٹر. یہ سارے کرمنلز ہیں. شرم آنی چاہیے. تم کہیں بھی پبلک میں نکلو، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، تم جدھر پاکستانی ہیں دنیا میں، جدھر بھی چلے جاؤ، 2 نعرے لگیں گے، غدار اور چور. یہ تم دونوں، یہ تمہارے پیچھے جائیں گے یہ نعرے. اور اس لیے کسی قسم کا ہم نے نہ اسپیکر، ہمیں مانتے ہی نہیں ان چوروں کو. نہ ہم اسمبلی مانتے ہیں، نہ ان کی چوروں کے اسپیکر مانتے ہیں. کوئی، ہم کسی کو نہیں مانتے. ہم نے کوئی ان کا آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اسمبلی میں تھوڑے لوگ بٹھا کے، اور کیونکہ سارا کچھ ہی فراڈ ہے ان کا، کہہ گے جی یہ دیکھیں فراڈ اپوزیشن آ گئی، اور اپوزیشن آ کے بس یہ کاروی چلائے گے. ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں، الیکشنز. اور یہ جو مارچ ہے اس میں کئی چیزیں آپ کو بتا دیا پرویز خٹک اور شاہ محمود نے. دیکھیں میں نے کال دوں گا 20 تاریخ کے بعد، اور 20 تاریخ کے بعد جو اسلام آباد نہیں آ سکتا، اور کئی بڑے دور علاقے ہیں، آپ اپنے علاقے میں نکلیں گے. لیکن نکلنا، آپ جتنی اس وقت لوگوں کے اندر جائیں گے، لوگ آپ کے ساتھ، آپ سے ڈائریکشن چاہیں گے. لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پیسے دیں ہمیں آنے کے لیے، یا قیمے کے نان کھلائیں تو پھر ہم آئیں گے. لوگ آپ سے ڈائریکشن چاہیں گے. آپ نے ان کو لیڈرشپ دینی ہے. اور میں کیا کریں گے جب یہاں آ کے، وہ میں آپ کو جب آپ یہاں آئیں گے تو بتاؤں گا. انہوں نے پلان کیا ہوا ہے بند کمروں کے اندر. مجھے یہ بھی خبر ہے کہ جی عمران خان کو پکڑ لیں گے، یا ایک اور بھی انہوں نے کوئی ہے کہ جی اس کو کوئی ویسی فارغ کر دیں. ڈرے تو بہت ہوئے نا. یہ قوم، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کدھر پہنچ گئی ہے. یہ جو بھی کریں گے، جو بھی یہ پلان کریں گے، اپنا ہی نقصان کریں گے. ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے، نکالنا ہے لوگوں کو. لوگ تیار ہیں. آپ نے صرف ٹائم نہیں اپنا ویسٹ کرنا. اپنے اپنے حلقوں میں جائیں، لوگوں کو تیار کریں. جن کے حلقے نہیں ہیں، جو ریزرو سیٹس ہیں، آپ کو اسلام آباد اور پنڈی کے اندر نکلنا چاہیے. پنڈی میں ڈفرینٹ جگہ پہ جانا چاہیے. آپ کو بازاروں میں جانا چاہیے. جس طرح میں نے سب کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں، لوگوں کو آپ تیار کریں. میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی اس طرح کی پبلک کے اندر یہ جذبہ نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. شاید ایک 65 وار مجھے چھوٹا سا یاد ہے، ابھی بھی 13-14 سال کا، کہ سارے پاکستان میں ایک جنون آیا ہوا تھا. لیکن میں نے کبھی اس طرح کے لوگوں کے اندر جذبہ نہیں دیکھا. اللہ نے لوگوں کی خودداری جگا دی. لوگوں نے یہ سوچا ہے، کیونکہ میں نے یہ بڑا سوچا کہ ایک دم یہ ہوا کیا ہے. پھر سے میں کہوں، یہ تو میں 26 سال سے وہی باتیں کر رہا ہوں. لیکن میرے خیال میں 2 چیزیں جو کمبائن کی ہیں نا، 3 چیزیں کمبائن کی ہیں. نمبر 1 کہ لوگوں کو اتنا، یعنی اپنی توہین سمجھی کہ باہر سے بیٹھ کے ایک ڈونلڈ لو جیسا ایک انڈر سیکرٹری حکم کر رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے. حکم کر رہا ہے. ان میں سے کوئی بے شرم نے کہا جی ایسے تو آتے رہتے ہیں. پتہ نہیں کس کو اس طرح کے حکم آتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہندوستان ذرا اس طرح کا مراسلہ اگر بھیجو نا، تو دیکھو ان کا کیا ریئیکشن آتا ہے. ہمیں یہاں یورپین یونین کے ایمبیسڈرز ہمیں کہتے ہیں کہ جناب کنڈیم کرو روس کو. ہندوستان کو کہو نا، وہ تو تیل لے رہا ہے اسے. کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کیا ہے. ہم نے اپنے آپ کو ان کے پیروں کے نیچے پھینکا ہے. ہم خود ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے ہیں، اور ہم نے ہونے دیا اپنے آپ کو استعمال. اس لیے اس طرح کی آپ کو تکبر بھرا جناب وہ کمانڈ کرتا ہے کہ اپنے وزیر الیکٹڈ 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے اس کو نکال دو. اور پھر کہتا ہے اسے پتا تھا کہ چیری بلاسم آ رہا ہے، اس نے کہا پھر جو آئے گا تو ہم معاف کر دیں گے سب کچھ. یعنی
22 करोड़ लोगों से इस तरह की तौहीन करना, एक तो मुझे लगता है ये लोगों के दिलों में लगी है, और दूसरा लेके किसको आए हैं? चलें कोई अच्छे पढ़े लिखे लोगों को कोई साफ सूद चले ले ही आते, शायद हम वही तस्लीम कर जाए, हमारे से बेहतर हो। सारा पाकिस्तान का जो गंद उठा के ऊपर बैठा दिया, जो इस मुल्क का चोर उचक्का डाकू कातिल, उसको आके ऊपर बैठा दिया, और बाप बेटे को पंजाब और इधर पकड़ा दिया। बाप बेटा दोनों जमानत पे हैं। 16 अरब रुपए की तो FIA का केस है, बाकी 40 अरब रुपए के केसेस हैं। ये दूसरी तौहीन है कि शर्म नहीं आती कि आपने एक तो गवर्नमेंट गिराई, ऊपर से ये चोरों को ऊपर आके मुसल्लत कर दिया। ये दूसरी चीज लोगों को लगी। और तीसरी चीज, ये जो बेशरम लोटे थे, लोगों ने देखा कि मंडी लगी हुई है वहां सिंध हाउस के अंदर, बिक रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं। कोई यहाँ सो मोटो एक्शन, कोई कुछ, किसी को फिक्र नहीं कि सारे मुल्क की जमहूरियत भी तबाह कर रहे हैं, सारे मुल्क का इखलाकियत को तबाह कर रहे हैं। बच्चों को क्या आप मिसाल दे रहे हैं कि जनाब बिक रहे हैं, आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिनकी इज्जत होनी चाहिए बिक रहे हैं, कोई एक्शन किसी का नहीं है। बाकी तो बड़ी जल्दी जल्दी एक्शन लिए गए, अभी तक अब कितनी देर हो गई, कोई एक्शन नहीं है। अब देखते हैं कल केस लगता है क्या होता है। लेकिन सिर्फ ये कि सारी जमहूरियत का मजाक, आइन का मजाक, मुल्क का मजाक, हल्के में जिन लोगों ने वोट दिए थे उनकी तौहीन, और ये 3 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक लोगों को गुस्सा और लोगों को एक कौन सा खुश कौन, अच्छा इमरान खान के जाने पे खुश कौन होता है? इसराइल खुश हुआ। इसराइल के अखबारात देख लें, हिंदुस्तान के अखबारात देख लें। या अगर तो हिंदुस्तान दोस्त है तो फिर ये शहबाज शरीफ की उन्होंने बड़ी इसकी खैर मकदम की, बड़ी खुशियां बनाई कि ये आ गया चेरी ब्लॉसम। और कौन खुश हुआ? वो जो खाके बनाने वाला हॉलैंड के अंदर जिसने तौहीन रसालत की, जिसने उनकी तौहीन की, वो बड़ा खुश हुआ जाने पे। तो समझ जाए कि इनके कौन इनके आते हुए खुश हुआ और कौन मेरे जाने पे खुश हुआ। और इंशाअल्लाह मैं आपको ये कह रहा हूँ, आज मेरी पेशेंट कोई सुन ले, पाकिस्तान की तारीख में ये वो इवेंट होने जा रहा है जो इस तरह के इवेंट एक मुल्क का बिल्कुल रास्ता मोड़ देते हैं। ये मुल्क जो जिस तरफ इन्होंने हमें फंसाया हुआ है ना कि कर्जे ले रहे हैं और कर्जे लेके कर्जे के सूद वापस कर रहे हैं, ये जब एक कौम बन जाती है वो कुछ भी कर सकती है। फिर कौम टैक्स भी इकट्ठा कर लेती है। जिस तरह फ्लड आया, अरबों अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ, सारी कौम ने पूरा किया। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक एक कौम नहीं बनती अपना अपना सारे खेलते हैं। जब कौम बन जाती है सारे फिर एक टीम के लिए खेलना शुरू हो जाते हैं, मुल्क के लिए, और वो फिर उसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने प्लीज़ आज से टाइम नहीं ज़ाया करना, अपने अपने हलकों में जाना है।